بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ بتائیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ اللہ پر توکل کرنے والا۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان رہ خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جس سے اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ کون سا عمل کرنے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ صدقہ دینے سے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے اونٹ حق مہر دیا تھا؟ 20 اونٹ۔ کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ والدین کے نافرمان کو۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء، آنے جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ کون سی سورہ انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے؟ سورہ الفلق انسان کو حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، بس لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا اسے فالج ہو جاتا ہے، جبکہ روایت میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے ادب کی خاطر اذان ہوتے وقت باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کا پوری توجہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی باتھ روم جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بیوی کو کس حالت میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔ نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔